کل فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے ایک پرزور طریقے سے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ آپ جو مارک اپ ہے جسے کائبر کہتے ہیں اس کا ریٹ 5% مزید کم کریں اور 5% اگلے مہینے یا نیکسٹ پالیسی جنوری میں ہوگی تو اس میں کریں۔ اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل دی ہے کہ افراط زر کی پوزیشن کیا ہے اور گورنمنٹ بجائے چند گروپوں کو فائدہ دینے کے وہ فائدہ عوام کی طرف کنورٹ کرے تاکہ عوام کے اندر جو ڈسہارٹمنٹ ہے، جو انڈسٹری سے پیسہ نکل رہا ہے، جو لوگ فیکٹریاں نہیں چلا پا رہے، ان کے پاس فنڈ کی شارٹیج ہے، ان کو سہارا مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی پی پیز کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو 5 جو آئی پی پیز ختم ہوئے ہیں اور اس کے بعد باقی بھی وہ عوام کو پاس آن کیے جائیں، اور جو مینوفیکچرنگ کر رہا ہے بجلی کی اس کو اتنے ہی پیسے دیے جتنی ان سے بجلی خریدی جائے۔ اور یہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایف ڈی آئی کے نام پہ اپنی عوام کو ہمیشہ سے ڈیمیج کیا، نقصان پہنچایا کہ ایف ڈی آئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ابھی کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اور وہ حق بجانب ہے سر، آپ غصہ نہ کریں، لوگ حق بجانب ہیں کہ وہ جو ایف ڈی آئی آ رہی ہے وہ کس پیٹرن پہ آ رہی ہے؟ کیا وہ ماضی کی سوورن گارنٹیوں کے بیس پہ آ رہی ہے، پروفٹ انشورٹی کی بنیاد پہ آ رہی ہے، یا وہ بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس آ رہی ہے اور بی ٹو سی آ رہی ہے یا سی ٹو انڈسٹری آ رہی ہے؟ تو جب تک آپ انڈسٹری سے یا کنزیومر سے یا بزنس سے یہ نہ پوچھیں اور وہ کمپٹیٹیونیس میں آئے گی، کیا ان کے اوپر یہی بائی لاس لگیں گے جو ٹیکسیشن کے ہیں، یا ان کو کوئی ایڈیشنل ریلیف دیا جائے گا، یا ان کو ایس آر او بیسڈ رکھا جائے گا، یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ لوگوں کا بڑا جینون سوال ہے کہ جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اگر ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے تو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کمپٹیٹیو اکانومی میں آنی چاہیے، مقابلتاً آئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سر، ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھا انویسٹر ہے، جس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتا ہے، جو ہمیں بزنس سکھا سکتا ہے، جو ہمیں کوالٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو سرٹیفکیشن کے پیرامیٹرز ہیں اس میں لے جا سکتا ہے، اور ہمارے اسی ٹیکسیشن کے پیرامیٹرز میں آ سکتے ہیں جو سب پہ لاگو ہوتا ہے، تو اس کا رزلٹ نکلے گا کہ ہمیں انہیں ایڈیشنل سیکیورٹیز نہیں دینی پڑے گی۔ اور دیکھیں، دہشت گردی کی بات بھی ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس میں بہت سارے فیکٹر میں ایک فیکٹر اکانومی کا بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لے کے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی مارکیٹیں پورے ملک میں پھیل جائیں گی، اور وہ بجائے ایک کنجیشن میں رہنے کے ایک اچھا کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا۔ ایف بی آر کے ہمیشہ رزلٹ نیگیٹو رہے۔ ایک تو انہوں نے خوفزدہ کیا لوگوں کو، دوسرا انہوں نے پاکستان سے پیسے کو باہر بڑی آسانی سے لے جانے دیا، اور لے جا سکتے ہیں، آپ روک نہیں سکتے سر۔ پیسے کو اس وقت آپ روکیں گے جب دوسری ایکٹریکشن دیں گے۔ وہ پیسہ جو ایک بندے نے کمایا اس کو آپ کہیں کہ پاکستان میں دوبارہ انویسٹ کر، اور اس کی انویسٹمنٹ میں اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اچانک پتہ لگے کہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کے نتیجے میں اس نے لاس کر لیا، تو وہ پاکستان میں کمپٹیٹیونیس کے اوپر کھڑا ہوگا اور وہ نئے سے نئی چیزیں نکالے گا، جس سے ہماری کوالٹی پریزنٹیشن کی بہتر ہوگی، جس سے ہماری کوالٹی لیبر کی بہتر ہوگی، جس سے ہمارے لوگوں کے اندر ایک ایجوکیشن کا رجحان آئے گا، جس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل ٹریولیبل ہوں گے کہ ہم غربت اور پاورٹی میں نہیں کھیل رہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب بھی لیا ہم نے پاورٹی کو انکریز کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ٹریڈ یونین کو آگے ایجوکیٹ کرتے، ہم لوگوں کی سٹیک ہولڈر کی انپٹ لینا شروع کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہتر کمیونیکیشن کرتے، لوگوں کو ایک بہتر روزگار کی طرف لے کے جاتے۔ 25 کروڑ کی آبادی، 5 سے 6 کروڑ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے۔ 5 سے 6 کروڑ جاب اسی وقت کریٹ ہو سکتی ہیں جب ہم ہر آدمی کو کھانے، کمانے، خرچ کرنے اور اپنی ریکریشن میں خود کفیل کریں کہ وہ اپنے آپ کو لے کے چلے، اور گورنمنٹ جو ہے ان کو وہیں پہ سہارا دے جہاں پہ ان کی لیس انکم ہے، تو سب لوگ ریٹرن بھی جمع کرائیں گے۔ اور ایف بی آر کا نظام آپ کا ایسا نہیں ہے سر، بالکل نہیں ہے کہ وہ کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کر سکیں۔ ہمیں اس کے اندر امیجیٹلی ریفارم لانے پڑیں گے اور سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ نے بجلی میں کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ نکلا کہ سب بولنا شروع ہو گئے کہ یہاں غلطی ہیں۔ جو ہی آپ سب کو ٹیکسیشن میں ایکول لے جائیں گے اور لوگوں کی
انوائس ایڈجسٹمنٹ کی بجائے ان سے یہاں تو فکس لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ مختلف ہوگا۔ جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی انوائس ان پٹ لو، اس کا چیک دو، پھر اس کو آپ ایڈجسٹ کرو، پھر وہ ایڈجسٹ کرے، تو آپ نیٹ شیل نکال لیں کہ اس کے نتیجے میں صرف کنٹرولڈ نیشنلائزڈ بیڈنس اکانومی جو ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ 560 گھنٹے لوگوں کے لگ جاتے ہیں، جس کو نہ ایس ایم ای افورڈ کرتا ہے، نہ کاٹیج انڈسٹری سپورٹ کرتی ہے، نہ ہوم انڈسٹری سپورٹ کرتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچاروں نے 10 سال میں کمایا ہوتا ہے، وہ ایف بی آر کے افسر مل ملا کے پلس ادر فیئرز پلس جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم نے اگر انوائرمنٹ فیکٹری گرا دو، اگر یہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے آفیسر کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھتے کہ یار تم یہ کیوں نہیں کام کرتے، اسٹیک ہولڈر کو ساتھ ملائیں، ہمیں ساتھ ملاتے، ہم جاتے اس فیکٹری والے کے پاس، بھائی تیرے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی کوالٹی کو بہتر کر، ہم اس کو بتاتے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو بینک اس کو ایزی فائنانس کر دے۔ ہم اس کو بتاتے کہ فلاں بندہ ہے جس نے یہ ایک اچھا پلانٹ بنایا، اس کو دیکھ لو، اس کا یہ رزلٹ آ رہا ہے۔ تو آپس کی کمیونیکیشن آپ نہیں کرنے دیتے، تو مافیا انٹو مافیا ایکولنٹ ٹو دی گاڈ فادر نیس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو سچائی اور سچ کی طرف لے کے جائیں۔ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سب کو سلام کرتے ہیں۔